السلام علیکم۔ زندگی کی کرنے میں وزٹ کرنے کا شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے وینر کی، بی اے وینر، اور یہ سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے، یہ چوتھی پریزنٹیشن ہے۔ پہلے ہم 3 کر چکے ہیں، تو ٹوڈے از دا فورتھ ون۔ وینر جو ہے وہ دوسروں میں کی خوبیاں دیکھتا ہے، بے شک وہ شخص بہت اچھا نہ ہو، برا بھی ہو، تو بھی اس کے اندر وہ خوبی ڈھونڈتا ہے۔ لیکن جو لوزر ہے اس کو اچھے لوگوں میں بھی خامیاں اور برائی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ وینر اور لوزر میں یہ فرق ہے۔ جو وینر ہے وہ اپنے اندر اگر کوئی پریجڈیس رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ کریکٹ کر لیتا ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی خامیوں کو نہیں بلکہ اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن لوزر جو ہے ایسا نہیں کرتا۔ لوزر دوسروں کی جو برائی ہے یا جو خامی ہے یا جو کمی ہے، اس کے بیسس کے اوپر وہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اسی میں اس کے اندر اس کی جو سوئی ہے وہ اٹکی رہتی ہے کہ دوسروں میں کیا کیا برائی ہے، کیا کیا خامی ہے، کیا کیا کمی ہے۔ یہ لوزر جو ہے، یہ اس کے اوپر اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ وینر جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے جس میں دو مختلف قسم کی رائے ہے، اور اس میں اگر وینر سمجھتا ہے کہ اس کی رائے، دو رائے میں ایک رائے بہتر ہے اور دوسری رائے جو بہتر نہیں ہے، تو وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن لوزر ایسا نہیں کرتا۔ لوزر کی جو رائے ہے وہ اس پہ اٹک جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، اور باقی جو دوسری بات ہے وہ غلط ہے۔ جو وینر ہے وہ اگر کہیں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، قسمت میں یہی تھا تو ہو گیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اتنا زیادہ غمگین نہیں رہتا، اور پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کام بہتر طریقے سے ہو سکے۔ لیکن لوزر جو ہے وہ اس پہ بلیو نہیں کرتا، وہ آئرنی آف فیٹ پہ بلیو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ فلاں کی کمزوری تھی، فلاں کی خامی تھی، صورتحال ایسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ دوسروں پہ وہ الزام ڈالتا ہے، اور مزید آگے کوشش کرنے کے لیے وہ تیار نہیں رہتا۔ وینر جو ہے وہ اپنی انرجی سیو کر لیتا ہے ایک ایسی سچویشن کے لیے جہاں پہ وہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ وہ ان نیسیسری بات نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو کمپوز رکھتا ہے، گڈ گریس میں رکھتا ہے، اور جو انرجی ہے اس کی، وہ جہاں پہ کوئی کام کی بات ہو، کوئی کام کی ہو رہا ہو، وہاں کے لیے وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی اچھی صورتحال ہوگی تو وہاں پہ ہم یہ بات کریں گے۔ لیکن لوزر ایسا نہیں کرتا۔ لوزر ہمیشہ پروٹیسٹ کرتا ہے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور غیر ضروری صورتحال میں بھی وہ جا کر کے انسسٹ کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ لیکن وینر ایسا نہیں کرتا۔ وینر ریکوگنائز کرتا ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ مورل ہے، اور مورل کے خلاف، یعنی ضمیر کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام جو ہے جب کیا جائے تو اس میں ضمیر کی آواز کو دیکھنا چاہیے کہ ضمیر کیا کہتا ہے۔ لیکن لوزر کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ اس پر بلیو نہیں کرتا، اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جو اتھارٹی ہے، جو جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے یا اس کے پاس اگر اتھارٹی ہے، تو اس کے اوپر، اس کے بیسس کے اوپر وہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وینر دوسروں کی کمزوری میں سمپیتھیٹک رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہر انسان میں ویکنیس ہوتی ہے، کوئی آدمی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لہذا جو بھی آدمی ہے اس کے اندر اگر کوئی ویکنیس ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر خوبیاں بھی موجود ہیں۔ لیکن لوزر ایسا نہیں سمجھتا، لوزر ایسا نہیں کرتا۔ لوزر کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر یہ ویکنیس ہے، لہذا
اس کو یہ کام نہیں ملنا چاہیے، یہ بات اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور اس آدمی کو اس کے اس ویکنیس کے بیسس کے اوپر ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وینر سمجھتا ہے کہ کوئی میریکل یا معجزہ ہو سکتا ہے، اگر ہر چیز فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، تمام کوششیں اگر ناکام ہو جائیں، پھر بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے۔ لیکن لوزر کے نزدیک میریکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کوشش ہے وہ وہ ہونی چاہیے، اور میریکل پہلے ہونی چاہیے، معجزہ پہلے ہوگا تو کام ہو جائے گا۔ وہ کوشش نہیں کرتا بلکہ معجزہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اسٹوری بتانا چاہتا ہوں معجزہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ 24 جون 1982 میں بوئنگ 747 جو ہے وہ برٹش ایئر وے کا جہاز تھا، اور لنڈن سے ممبئی جا رہا تھا 248 پیسنجر لے کر کے، جس میں اس کے علاوہ 15 کرو ممبرز بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً رات کے 8:45 پہ یہ جہاز جو ہے وہ جکارتا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ 39,000 فیٹ اس کی بلندی تھی، کہ اچانک دیکھا کہ چاروں طرف سے لائٹیں آنی شروع ہو گئیں، اور پلین میں اسموک آ گیا، اور پلین میں کوئی چیز جو ہے وہ ٹکرا رہی تھی ہلکی ہلکی۔ تو یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ بات کیا ہے، اور پائلٹ اور کیپٹن یہ بھی پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ انہوں نے ویدر راڈار دیکھا تو وہ نارمل تھا، اور ہوا یہ کہ جب اس کے بعد 37,000 فیٹ کے اوپر جب یہ نیچے اترے، تھوڑا کم ڈسٹنس پہ، ہائٹ پہ، تو انجن جو ہے وہ چاروں انجن 1 بائی 1 فیل کر گیا، اور پھر ایک دم سے یہ 26,000 فیٹ کے اوپر آ گئے۔ آکسیجن سپلائی بھی منیمائز ہو گیا، پیسنجرز کو آکسیجن ماسک دے دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جہاز میں پرابلم ہو رہی ہے کچھ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جہاز جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اب 26,000 سے مزید وہ نیچے آ گیا، اور 13,000 فیٹ پہ آ گیا۔ جہاز کا انجن کوئی بھی انجن کام نہیں کر رہا تھا، اور یہ جکارتا ایئرپورٹ پہ ایمرجنسی لینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن راستے میں ایک پہاڑ تھا، ایک ماؤنٹین تھا، اور اس ماؤنٹین سے خدشہ یہ تھا کہ اس پہاڑ سے جہاز ٹکرا جائے گا، اور جکارتا ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن یہ کوشش ان کی جاری رہی، ہر لمحے یہ کوشش کرتے رہے کہ انجن اسٹارٹ ہو جائے دوبارہ، اور جب یہ جہاز 12,000 کی بلندی پہ آیا تو ایک دم سے ان کی کوشش کارآمد ہوئی، اور جو ہے وہ جہاز انجن اسٹارٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بآسانی جکارتا ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ کہ ایک والکینو ایکٹیو تھا اس وقت جکارتا سے قریب، اور جو اس کے اوپر سے جو ایشز نکل رہے تھے، سینڈ پارٹیکل نکل رہے تھے، وہ سینڈ پارٹیکل جہاز کو ہٹ کر رہے تھے، اور یہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ ہٹ کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے جہاز میں پرابلم ہوئی۔ سو مچ سو کہ اس کا جو ونڈ اسکرین تھا وہ بھی اس پتھر اور اس سینڈس کی ٹکرانے کی وجہ سے دھندلا ہو گیا، اور بلر ہو گیا، اور بڑی مشکل سے یہ لوگ کنٹرول ٹاور کی مدد سے جکارتا ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اسٹوری میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ معجزہ ان لوگوں نے کوشش اپنی جاری رکھی، اور معجزہ عمل میں آیا، معجزہ ہوا، اور وہ جہاز جو ہے وہ سیفلی جکارتا ایئرپورٹ پہ وہ لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کوشش کے بغیر اگر کرتے تو انجن اسٹارٹ نہیں ہوتا اور جہاز کریش ہو سکتا تھا۔ تو ہمیشہ ہمیں کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے، اور درمیان میں کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں معجزہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ وینر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ڈیلنگ ہے تو اس میں زیادہ کنٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے، وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ اس میں وہ اپنا کنٹریبیوشن لگاتا ہے، لیکن لوزر جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ لوزر سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، کم کوشش میں زیادہ چیزیں حاصل ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
وینر جو ہے وہ اگر کوئی راستہ راستے سے وہ اگر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سائنس میں کامیاب نہیں ہو رہا تو وہ آرٹس لے سکتا ہے، کامرس لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر لوزر ایسا نہیں سمجھتا، لوزر اٹک جاتی ہوئی اس کی کہ نہیں میں اسی میں کامیاب ہوں گا. اگر ناکامی ہے تو وہ پھر چھوڑ دیتا ہے، کوئی دوسرا آپشن اس کے پاس نہیں رکھتا اور وہ دوسری روڈ نہیں لیتا، دوسرا آپشن نہیں لیتا. وہ اسی میں کوشش کرتا ہے اور جب ناکام ہوتا ہے تو ہوپلیس ہو کر کے، نا امید ہو کر کے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. جو وینر ہے وہ اپنی اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، وہ جب کام کوئی شروع کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور دوسرے لوگوں کی وہ جو انٹینشن ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کی توجہ نہیں ہوتی. اس کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، اور دوسرے لوگ دوسرے لوگوں کی جو نیت ہے یا دوسرے لوگوں کا جو خیال ہے وہ کیا ہے اس کام کے بارے میں. لیکن لوزر جو ہے وہ ایسا نہیں سمجھتا. لوزر جو ہے وہ اپنا جو ایکٹ ہے، اپنی نیت پہ وہ اسٹریس کرتا ہے کہ میری نیت صحیح ہے، لیکن وہ جو کام ہے وہ اس کا جو انجام ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کا انجام بہتر نہیں ہے تو وہ بہتر انجام کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے جو ارادے ہیں یا اپنا جو اس کا ول ہے اس کے اوپر وہ زیادہ اسٹریس کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بے شک انجام اچھا نہ ہو لیکن میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن وینر ایسا نہیں کرتا. وینر جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے اس کا انجام اگر اچھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اچھا نہیں ہے تو وہ کام وہ نہیں کرے گا. لیکن لوزر وہ کام ضرور کرتا ہے وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وینر جو ہے دوسروں کو کنسیشن دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی دوسروں کو رعایت دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جو بیسک پرنسپل ہے وہ بھی تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرنے کو تیار رہتا ہے. لیکن جو لوزر ہے وہ کسی کو کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں رہتا، نرمی دینے کے لیے تیار نہیں رہتا. وہ اپنے غرور میں مبتلا رہتا ہے، غرور میں ڈوبا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا پرنسپل ہے، یہ اس کے اصول ہیں، اور یہ اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بے شک وہ اس کنسیشن نہیں دینے کی وجہ سے وہ اصول ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس اصول پہ قائم رہتا ہے اور کنسیشن نہیں دیتا، کسی کو کوئی رعایت نہیں دیتا. جبکہ لوزر جو ہے وہ رعایت دینے کو تیار ہوتا ہے، وینر جو ہے وہ رعایت دینے کو تیار رہتا ہے، لیکن لوزر کسی کو کوئی رعایت نہیں دیتا. ایک وینر جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہیلپ فل رہتا ہے اور اس بات کے کنسیڈر کیے بغیر کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جو لوزر ہے وہ ایسا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں سے اگر کوئی فائدہ ہے پھر تو اس کو ہیلپ کیا جائے، اور اگر دوسروں کو فائدہ دوسروں سے نہیں پہنچ سکتا تو اس کو ہیلپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ویک کو سپورٹ نہیں کرتا. جو وینر ہے وہ ویک اور کمزور لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو اوپر لے کر کے آتا ہے ان کو. لیکن جو لوزر ہے وہ کمزور کے کو سپورٹ نہیں کرتا اور کمزور کے فیور میں کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے گروپ میں جاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے. وینر ریسپیکٹ چاہتا ہے، لیکن ریسپیکٹ گین کرنے کے لیے وہ کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں نہیں ہوتی. جب وہ کوئی کام کرتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں اس کی بھلائی کروں گا تو یہ مجھے ریسپیکٹ کرے گا. اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن جو لوزر ہے وہ جب بھی کسی کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ آدمی اس کو ریسپیکٹ کرے. لیکن الٹیمیٹلی ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوزر جو ہے وہ جتاتا ہے ہر موقع پہ کہ احسان جتانے کی بات کرتا ہے.
اور جب وہ احسان جتاتا ہے تو اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں ملتی جو وینر کو ملتی ہے. ایک وینر ہے، بے شک وہ اگر ایکسپرٹ بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ نالج جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، نامکمل ہے. اور جو لوزر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایکسپرٹ ہوں. تو ایسا نہیں ہے. اس کی ایک اسٹوری بھی ہم یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں کچھ لوگوں نے ایک ایکسپرٹ کو انوائٹ کیا اور ان کو کہا کہ صاحب یہ جو ہے یہ ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے برابر میں ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے فوج کے. تو دونوں میں باتیں ہوئیں تو جنرل صاحب نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ یہاں پر آپ کو مدعو کیا گیا ہے. تو جو ایکسپرٹ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں اور میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں. جبکہ وہ ایکسپرٹ تھے. تو جب یہ محفل ختم ہوئی تو جنرل نے کمنٹ دیا مینجمنٹ کو کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کر لیا، وہ تو ایکسپرٹ ہے ہی نہیں، اور آپ نے تو بڑا غلط کیا، چیف گیسٹ بنا دیا اس آدمی کو جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. مینجمنٹ نے کہا کہ نہیں وہ ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی کنٹروورسی اکثر آ جاتی ہے. جو ایکسپرٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں کہتا، دوسرے لوگ اس کو ایکسپرٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایکسپرٹ ہے. وینر اپنا پوائنٹ جب کلیئر کر لیتا ہے، اپنا پوائنٹ ثابت کر دیتا ہے یا کلیئر کر دیتا ہے یا پوائنٹ مکمل کر لیتا ہے اپنی گفتگو، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن لوزر ایسا نہیں کرتا. لوزر بات کرتا رہتا ہے، اس کا پوائنٹ بے شک کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ بار بار دہراتا رہتا ہے اور وہ بالکل ایک بلنٹ طریقے سے اس کی گفتگو ہوتی ہے. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ.